بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع۔ دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اسی جمعۃ المبارک کے سلسلہ کے اندر چند معروضات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی مختلف وجوہات علماء نے نقل کی ہیں۔ اس کے نام کی وجہ، پہلی وجہ تو یہ نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے بنایا، آدم کی تخلیق کی۔ تو جس دن آدم کی تخلیق کی وہ یہی دن تھا، اور اسی طرح میرے محبوب نے فرمایا وفیہ ادخل الجنہ، اور آدم علیہ السلام کو جو جنت کا داخلہ ملا وہ بھی یہی دن تھا۔ اور وفیہ اخرج منہا، اور آدم علیہ السلام جو جنت سے نکالے گئے وہ بھی اسی دن نکالے گئے۔ وفیہ تیب علیہ، آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی اسی دن تھا، اسی دن قبول ہوئی۔ وفیہ ماتا، اور آدم علیہ السلام کی وفات بھی اسی دن ہوئی، اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس دن امت مسلمہ مل کے اللہ کی عبادت کرتی ہے، جمعہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جنت کے اندر اس دن اہل جنت کو اللہ دیدار فرمائیں گے، پوری جنت کو جمع کریں گے، اس لیے بھی اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف علماء نے جمعہ کو جمعہ کہنے کی وجہ ذکر کی ہیں، اور اس کے بارے کے اندر اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ تو اس کے بارے کے اندر ابن مسیب کا قول ہے کہ نفلی عبادت سے زیادہ جو مجھے محبوب ہے وہ جمعہ کی نماز ادا کرنا ہے۔ ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے الجمعۃ حج المساکین، مساکین کے لیے حج کا درجہ رکھتا ہے جمعۃ المبارک والا دن۔ اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، صحیح کپڑے پہنتا ہے، تو اللہ ایک جمعے کی نماز پڑھنے کی وجہ سے پورے ہفتے کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کہ جمعے کی تیاری کیا ہے اور جمعہ والے دن کیا پڑھنا چاہیے، اس کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ جمعے والے دن غسل کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جو انسان تم میں سے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ پہلے وہ غسل کرے پھر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے۔ اس کے بعد مسواک کرنا یہ بھی میرے محبوب کی سنت ہے، اور خوشبو استعمال کرنا یہ بھی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اگر انسان کے پاس کوئی نیا لباس نہ ہو تو پہلے لباس کو دھو کے دھلے ہوئے لباس کو پہنا یہ بھی میرے محبوب کی سنت ہے۔ اگر نیا لباس انسان کے پاس دستیاب ہو تو انسان کو چاہیے کہ انسان نیا لباس جمعے والے دن پہنے، اور اگر نیا لباس نہ ہو تو پہلا جو لباس اس کو دھو کے پہننا چاہیے۔ اور یہ بھی کر لینا چاہیے کہ اللہ اگر توفیق دے تو جمعہ کے لیے ایک لباس مخصوص ہونا چاہیے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کے کپڑوں کو میلا دیکھا تو میرے محبوب نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم ایک لباس نماز جمعہ کے لیے خاص کر لو، جب تم نماز جمعہ کے لیے پڑھنے آؤ تو وہی لباس پہن کے آؤ۔ تو اچھا لباس پہننا، خوشبو استعمال کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، یہ جمعۃ المبارک والے دن ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ جمعۃ المبارک والے دن پڑھنا کیا چاہیے؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا یہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ سورۃ کہف کی جمعۃ المبارک والے دن تلاوت کرنے والے انسان کو اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ قیامت والے دن نور عطا فرمائیں گے کہ جس نور کی روشنی کے اندر سورۃ کہف کی تلاوت کرنے والا انسان چل کے جنت میں جائے گا۔ اور جو انسان جمعہ نہیں پڑھتا اس کے بارے کے اندر بھی بڑی سخت وعیدات ہیں۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے من ترک الجمعۃ ثلاثا
من غیر ضرورت، جو انسان لگاتار 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے بغیر مجبوری کے، بغیر ضرورت کے، اللہ ایسے انسان کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں اور ایسا انسان غافلین میں لکھا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بغیر ضرورت کی نماز جمعہ ترک کر دیتا ہے، ایسا انسان کوتبہ، ایسا انسان لکھا جاتا ہے کوتبہ منافقن کتاب، اللہ ایسی کتاب کے اندر اس کو منافق لکھ دیتے ہیں، لا یمحا ولا یبدل، اور جس سے کوئی چیز مٹائی نہیں جاتی، جس سے چیز کوئی بدلی نہیں جاتی۔ تو جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے، انسان کو چاہیے کہ غسل کرے اور خوشبو استعمال کرے، مسواک استعمال کرے، پرانا لباس ہے تو اس کو دھو لے، دھلا ہوا لباس پہنے، اللہ توفیق دے تو نیا لباس پہنے، اگر گنجائش ہو تو جمعہ کے لیے لباس خاص کر لینا بھی، یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن جو ہے وہ انسان کو چاہیے کہ انسان سورۃ کہف کی تلاوت کرے، اور سورۃ کہف کی تلاوت کرنے کے بعد کوشش یہ کرے کہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی جائے۔ جو پہلے جائے گا اللہ اس کو 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو انسان دوسرے مقام پہ جائے گا، دوسرے نمبر پہ جائے گا، اللہ اس کو 1 گائے کی قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو تیسرے نمبر پہ جائے گا اللہ اس کو 1 دمبے کی قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح جو چوتھے نمبر پہ جائے گا اس کو 1 مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو 5ویں نمبر پہ جائے گا اس کو 1 انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ثواب اس انسان کے لیے ہے جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے چلا جائے، اور اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبہ دینے کے لیے نکل آئے تو فرشتے وہ رجسٹر جس کے اندر نماز جمعہ پڑھنے والے لوگوں کے نام درج ہوتے ہیں، ثواب لکھا جاتا ہے، اس کو بند کر دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے اور اس کے بعد کوئی کلام نہیں ہے، ہاں اللہ یہ کہ جو انسان مسجد کے اندر آئے تو وہ صلاۃ المسجد کے 2 رکعت ضرور پڑھ لے، اس کے بعد پڑھے اور اس کے بعد نماز جمعہ پڑھنے کے لیے وہ بیٹھ جائے اور کوئی کلام بھی نہ کرے۔ اور محدثین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جو انسان جتنا قریب ہو کے امام کے قریب، خطیب کے قریب ہو کے خطبہ جمعہ سنے گا، اللہ اس کو جنت میں جمعے والے دن اتنا قریب ہو کے اپنا دیدار بھی نصیب فرمائیں گے۔ تو بھائیو میری دلی دعا ہے کہ اللہ پوری امت مسلمہ کو جمعۃ المبارک والا دن کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان سے پہلے یہ آخری جمعہ ہے، اس جمعے کا اہتمام کیجئے اور سنت کے مطابق محنت کر کے کوشش کر کے مسجد کے اندر پہنچیے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔